محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. حضرت الاستاذ فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ ورعاہ کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ سیرت کے انمول موتی کے موضوع پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے اوپر روشنی ڈالیں. فضیلت الشیخ قاری شفیق الرحمن علوی صاحب حافظہ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قابل قدر علماء کرام، حاضرین مجلس اور احترام کے لائق ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ خوبصورت پروگرام جس کا انعقاد آپ حضرات نے کیا، اس کا عنوان ہے سیرت و اصلاح معاشرہ کانفرنس. اس کو صرف اس پروگرام کا عنوان ہی نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کے لیے اس کو اپنی زندگی کا فریضہ سمجھیں. یہ جو امت ہے، اس امت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو آج ہم بھلا بیٹھے، اور وہ ذمہ داری تھی دعوت و اصلاح کی، کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف اوروں کو دعوت دینا اور لوگوں کی اصلاح کرنا. یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. آپ نے برادر مکرم سے یہ باتیں شروع میں کچھ سنی ہیں. سب سے اہم کام اس دنیا میں وہ دعوت ہی ہے. سب سے ذمہ دار، سب سے پاک باز، سب سے عظیم بندے وہ دنیا میں کون آئے؟ انبیاء اور رسل. ان کا کام کیا تھا؟ ان کو اللہ نے کس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے دنیا میں بھیجا؟
وہ یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، سب سے آخر میں آپ کو مبعوث کیا گیا اور آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنا جب کہ آپ سب انسانیت کی طرف نبی بن کر آئے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے پیغمبر کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، دعوت الی اللہ کا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اور یہ کام میں بھی اور میرے جتنے متبع اور پیروکار ہیں علی وجہ البصیرت، سوچ سمجھ کے سوجھ بوجھ کے ساتھ دلائل کے ساتھ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف جو لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ گویا لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جاتا ہے. جو اللہ کی طرف آ جاتا ہے اللہ نے اس کی میزبانی جنت کی شکل میں تیار کی ہے، اور جو اللہ کی طرف نہیں آتا وہ گویا جنت کی طرف نہیں جانا چاہتا، اور اس نے اپنے لیے جہنم کو ہی ٹھکانا اس پہ کے اوپر راضی ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنت ومن عصانی فقد ابا. میری جتنی امت ہے جن کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں، میری ساری امت جنت میں جائے گی. سب کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، لیکن جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون بدبخت ہے کہ جو کہے گا نہیں میں نے جنت میں نہیں جانا؟ تو فرمایا کہ جس نے میری بات مانی، میرے دین پہ چلا، میری سیرت کو اپنایا اور میرے حکموں کو پورا کیا، تو گویا وہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہے نا، راضی ہے، اس لیے تو وہ یہ کام کر رہا ہے. اور جس نے یہ کام نہ کیا، نافرمانی کی، تو حقیقت میں اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا. اب آپ بتائیں، میں اور آپ سوچیں کہ کیا ہم میں سے ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے کہ نہیں؟ جو جنت میں جانا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کرے. تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ اس کے کوئی تقاضے بھی ہیں کہ نہیں؟ اور یہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا. آپ دیانتداری سے بتائیں کہ آپ نے کتنے لوگوں کو اب تک اللہ کی طرف دعوت دی ہے، ہدایت کی طرف دعوت دی ہے؟ یہ بہت بنیادی ذمہ داری تھی. ہم صرف اپنی ذات کی اصلاح پہ قناعت کر بیٹھے ہیں. ہم سمجھتے ہیں میں ٹھیک ہو جاؤں نا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں نا، میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، میں اور کوئی غلط کام نہیں کرتا، کبیرہ گناہ نہیں کرتا، تو میں جنتی ہوں. شیطان کا اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ صرف اپنی فکر کرنا، صرف اپنی فکر کرنا اور دوسروں کی فکر چھوڑ دینا، یہ اتنا بڑا مغالطہ ہے جس میں ہم سب جو ہے نا الا ماشاء اللہ مبتلا ہیں اس مغالطے کے اندر. ایک ہوتا ہے صالح بننا، صالح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نیک بننا، اپنے آپ کو اچھا کر لینا. ایک ہوتا ہے مصلح بننا، مصلح بنو. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ میرے قرآن کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرتے، سنبھال کے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اصلاح کرنے والے مسلمان چاہیے، صرف نیک بننے والے مسلمان نہیں چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اصلاح کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے خود اپنے آپ کو سنوارے اور پھر دوسروں کو سنوارے. تو جو یہ سمجھتا ہے میں نے اپنے آپ کو سنوار لیا ہے وہ غلط سمجھتا ہے، اس نے اپنے آپ کو نہیں سنوارا. سنوارنا تب بنتا ہے جب اس کے اندر یہ چیز بھی پیدا ہو والمؤمنون والمؤمنات
بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اب یہاں مومنوں کے اوصاف تو دیکھیں، صرف مردوں کی نہیں، عورتوں کی بھی یہی اوصاف۔ مومن انسان بنتا ہی تب ہے جب اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں، یہ 9واں پارہ ہے، کہ جو مومن مرد ہیں نا اور مومن عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں۔ مسلمان جس کے دل کے اندر ایمان ہے، ایمان اور ایک مسلمان کو ظلم اور زیادتی کا نشانہ بنانا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ مسلمان کے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا، اور جو مسلمان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو مومن ہیں نا، مرد اور عورتیں، یہ سب ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار ہوتے ہیں، اور ان کی ہمدردی اور غمگساری کن کاموں میں ہوتی ہے، کس طرح کے؟ وہ ایک دوسرے کو صرف کھانے پینے کا پوچھتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کرتے ہیں، بس نہیں۔ فرمایا یأمرون بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے دوسروں کو روکتے ہیں۔ گویا ایک دوسرے کا ہمدرد ہونے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا۔ اب میں اور آپ یہی دعویٰ کر رہے ہیں، بھائی میں آپ کا غمگسار ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، مجھے آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ بچے اوپر ہیں، خواتین سے گزارش ہے ذرا بچوں کو خاموشی کرائیں تاکہ شور نہ ہو۔ تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں، آپ کہتے ہیں ہم بھی ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں۔ تو ہمدردی کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اب کوئی کسی کو نیکی کا حکم نہ دے، دعویٰ یہ کرے کہ فلاں بہت ہمدرد ہے، جیسے ہمارے ہاں عموماً فلاں بہت ہمدرد انسان ہے، فلاں بہت اچھا انسان ہے۔ بھائی بڑا ہی اچھا ہوگا، نہ اس نے خود کبھی نماز پڑھی، نہ کسی کو نماز کا کہا، نہ خود گناہوں کو معیوب سمجھتا ہے، نہ دوسروں کو گناہوں سے روکتا ہے، اور آپ اس کی تعریف کرتے کرتے آپ کی زبان خشک ہو جاتی ہے۔ جب سوچ کی زاویے بدل جائیں گے، جب ہماری سوچ بدل جائے گی، ہم معاشرے کی اصلاح کیسے کریں گے؟ اصلاح معاشرے کو سمجھے تو صحیح نا، کہ اصلاح شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اصلاح شروع ہوتی ہے اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے، اللہ کی توحید کو ماننے سے اصلاح شروع ہوتی ہے، کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو موحد بنائے اور دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دے۔ اور اگر انسان خود بھی توحید میں پکا نہ ہو، اس کے اندر شرک کی بیماری ہو اور دوسروں کے بھی شرک کو وہ برداشت کرے، تو سمجھے وہ معاشرے کو بگاڑنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ روم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی صرف زندگیاں نہیں، اس دنیا میں رہنے والی دیگر مخلوقات بھی کی زندگیاں بھی خطروں میں پڑ جاتی ہیں، قحط عام ہو جاتا ہے، فصلیں اپنے وقت پہ صحیح نہیں اگتی، بارشیں نہیں ہوتی، اور لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ یہ جو فساد ہے نا، یہ فساد بر و بحر میں کب بنتا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، جب لوگوں کے اعمال بگڑ جاتے ہیں، جب لوگ غلط کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اصلاح کا کام رک جاتا ہے، فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اے پیغمبر لوگوں کو کہو زمین کی سیر کرو۔ زمین کی سیر کس طرح کرو؟ خود چلو یا قرآن کو پڑھو، تمہیں قرآن سیر کرائے گا، تمہیں قرآن بتائے گا کہ مصر ایک ملک تھا، وہاں فرعون بادشاہ تھا، وہ تمہیں سیر کرائے گا، بہترین سچی سیر کرائے گا۔ تمہیں قرآن بتائے گا کہ عراق کا ایک علاقہ تھا، وہاں ایک شہر تھا بابل، وہاں ایک نمرود نامی بادشاہ تھا، وہاں ایک آزر نامی بت گر تھا، اور ان کے اوپر کیا عذاب آیا، تمہیں قرآن بتائے گا۔ زمین میں سیر کرو، تمہیں قرآن بتائے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ایک گزری ہے،
اور اس نے دنیا میں کیا گناہ کیا تھا کہ ان کے اوپر عذاب آ گیا تھا۔ زمین قرآن میں سیر کرو اور دیکھو کہ پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ پہلے لوگوں کا انجام برا ہوا۔ کیوں ہوا؟ کانا اکثرہم مشرکین، اکثر مشرک تھے۔ تو سب سے بڑی اصلاح کیا ہے جو میں نے اور آپ نے اپنی بھی کرنی ہے اور دوسری بھی دوسروں کی اصلاح کرنی ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلامی ملک ہے، شہروں کے شہر دیہات آباد ہیں مسلمانوں سے، لیکن جگہ جگہ شرک ہو رہا ہے۔ کبھی ہمیں ڈر لگا کہ جس طرح پہلی قوموں پہ عذاب آئے شرک کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی عذاب نہ آ جائے۔ ہم اصلاح کریں لوگوں کی، لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دیں۔ کیا نبی علیہ السلام کے دور میں جب شرک عام تھا، حتیٰ کہ جو توحید کا مرکز تھا بیت اللہ، وہاں 360 بت تھے، جب اللہ نے اپنے نبی کو نبوت عطا فرمائی تو کیا صرف اور صرف اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے، مسلمان نہیں تھے دیتے لوگوں کو دعوت؟ مکہ میں جو اسلام پھیلا یا دوسرے مدینہ میں جو اسلام پھیلا تو کیا صرف اللہ کے نبی کی دعوت سے پھیلا؟ ابو بکر صدیق نے دعوت کا کام نہیں کیا، عمر فاروق نے دعوت کا کام نہیں کیا، عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کا کام نہیں کیا؟ جو مسلمان ہوتا تھا، جو کلمہ پڑھتا تھا، اسی وقت وہ داعی بن جاتا تھا، وہ دعوت کا کام کرتا تھا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا، شرک سے ان کو ڈراتا تھا، شرک سے باز کرتا تھا، اللہ کے حکموں کے اوپر چلنے کی دعوت دیتا تھا۔ اللہ کے بندو، یہ ہے اصلاح معاشرے کا کام۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی کانفرنس ہوئی اصلاح معاشرہ کے اوپر، بڑی بہترین علماء نے آ کے تقریریں کی، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا کامیاب پروگرام ہوا ہے، مبارک ہو، ایک دوسرے کو مبارک، بڑا کامیاب پروگرام ہوا ہے۔ اور پھر اگلے پروگرام تک مبارکیں چلتی رہتی ہیں، پھر اگلے پروگرام کا جو ہے نا ہم انعقاد کر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی غلط فہمی ہے ہماری۔ آپ یہاں جس کام کے لیے آئے ہیں وہ ہے دعوت کی فکر، دعوت کا عزم لے کے جانا کہ ہم داعی بن کے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، یہ صرف انسان ہی نہیں، اگر سمجھ آ جائے، دل و دماغ کھل جائیں تو اللہ جنوں سے بھی یہی کام لیتے ہیں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے صرف لوگوں کو ہی، انسانوں کو ہی اپنی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ اللہ نے جنوں کو بھی اسی بات کا مکلف بنایا۔ تو فرمایا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو پھیر کے آپ کی طرف ان کو بھیج دیا، پہنچا دیا، اور آپ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، اس کی وضاحت اس واقعے کی یوں ہے کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو نخلا کے مقام پہ نماز صبح کی پڑھا رہے تھے، تو وہ جب آئے یستمعون القرآن، انہوں نے قرآن سننا شروع کر دیا، اور قرآن سن کے ان کو اتنا لگاؤ قرآن سے پیدا ہوا، فلما حضروه قالوا انصتوا، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت آئے ایک دوسرے کو کہا خاموش ہو جاؤ۔ پہلے خاموشی ہوگی تو سنا جائے گا نا۔ ہمارے ہاں تو پروگرام بھی جب ہوتے ہیں تو خاموشی کوئی نہیں ہوتی، فائدہ کیسے ہو؟ بولنا، باتیں کرنا، یہ چیزیں یہ گویا ان مجلسوں کی افادیت کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بس برائے نام مجلسیں رہ جاتی ہیں، باتیں بھی چل رہی ہیں، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، مولوی صاحب اپنا فریضہ پورا کر رہے ہیں اور سننے والے اپنا فریضہ پورا کر رہے ہیں۔ حالانکہ سنانے والے کا سنانا اس وقت فائدہ دے گا جب سننے والے بھی تو ہوں، اور جب توجہ سے سننے کی نیت ہوگی تو پھر اللہ دل و دماغ کو بھی کھول دیں گے۔ اب ان جنوں نے صرف کتنا قرآن سنا؟ جتنا اللہ کے نبی نماز میں پڑھ رہے تھے۔ تو کیا اللہ کے نبی نے اس نیت سے قرآن کہیں سے شروع کیا ہوگا کہ آج جن بھی سننے آئیں گے؟ قطعاً نہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ قرآن سن کے فارغ ہوئے، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں وہ جن اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے داعی بن کے گئے۔ کتنا وقت لگا ہوگا نماز میں، کتنا وقت لگا ہوگا؟ آج کل تو گھڑیاں بھی ہیں، کہہ لیں آدھا گھنٹہ لگ گیا ہوگا۔ بڑی لمبی نماز اللہ کے نبی پڑھتے تھے، آدھے گھنٹے کا قرآن ان کو داعی بنا گیا۔ میں اور آپ زندگیاں گزر گئیں، بال سفید ہو گئے اور ابھی تک داعی نہیں بنے۔ اللہ کو کون سے مسلمان پسند ہیں؟ داعی، دعوت دینے والا مسلمان۔
جہالت تب ختم ہوگی، کفر و شرک تب ختم ہوگا، اور نیکیاں تب عام ہوگی جب ہر بندہ دعوت کا کام کرے گا۔ اور یہ تو اتنا ضروری ہے کہ ایک نبی کو بھی کہا گیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو باہر جا کے دعوت دیتے ہیں، یہ کام آپ نے کرنا ہے، لیکن اپنے بیوی بچوں کو بھی نماز کا بھی حکم دیں اور خود بھی اس کے اوپر پابندی کریں۔ گویا میں یہاں دعوت دینے آ گیا ہوں تو بس جب میں گھر میں اپنے گھر کی فکر نہیں کروں گا اس دعوت کا کیا فائدہ؟ تو یہ دعوت ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو لاتا ہے، اپنے دوست احباب کو جب لاتا ہے تو تب جا کے یہ کام صحیح کھڑا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اللہ کے نبی نے حکم دیا جب قرآن کا یہ حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے سب سے جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کو ڈراؤ، ان کو دعوت دو۔ اللہ کے نبی نے اتنا فکر کیا، آپ نے گھر والوں کو کہا کھانا تیار کرو، کھانا تیار کیا گیا۔ حضرت علی کو کہا نام لے لے کے فلاں کو، حضرت علی اور اللہ کے نبی رشتہ دار تھے، چچا زاد تھے، آپس میں ایک ہی رشتہ داریاں تھی سب کی۔ فرمایا ان سب کو بلا کے لاؤ، سب کے سب لوگوں کو کھانے پہ دعوت دی، گھر بلایا۔ جب ان کو کھانا کھلایا، حدیث میں آتا ہے کہ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے خیر و برکات کا اتنا اظہار فرمایا، معجزے ظاہر ہوئے کہ تھوڑا سا کھانا تھا، اور حضرت علی فرماتے ہیں وہ تو لوگ اتنے کھانے والے تھے کہ ایک ایک بکرا ہڑپ کر جایا کرتے تھے، لیکن اللہ کی قسم وہ تھوڑا سا کھانا ان سب نے کھایا اور رج گئے، کھانا اسی طرح پڑا۔ پھر نبی علیہ السلام نے گفتگو فرمائی اور ان کو توحید کی دعوت دی، شرک سے ڈرایا، اور فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کام میں میرا دست و بازو بنے اور میرا ساتھی بنے؟ سارے خاموش ہو۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی میں ہوں۔ حضرت علی کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 8 سال کی۔ جس کو اللہ چن لے، لوگ کھا پی کے بات سن کے خاموش ہو کے چلے گئے جیسے سام سن گئے ہو۔ اللہ کے نبی بد دل نہیں ہوئے، اگلے دن پھر یہی کام کیا، گھر والوں کو کہا کھانا تیار کرو۔ تڑپ ہوتی ہے نا، اس کو دعوت کہتے ہیں، کھانا تیار کرو۔ پھر کھانا تیار کرایا، پھر کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ، سب کو کھانے پہ بلایا، ان کو بڑی عزت کے ساتھ کھانا کھلایا۔ پھر آپ نے گفتگو فرمائی اور کہا کون ہے جو میرے ساتھ اس راستے پہ چلے؟ سارے خاموش رہے۔ حضرت علی پھر کھڑے ہو گئے۔ تو آج حضرت علی کا نام تو زندہ ہے نا، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخش دی، اور روز قیامت بھی ان کی کتنی عزت ہوگی۔ لیکن جنہوں نے اس دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا اور دعوت کے کام کو پسند نہیں کیا، آج کدھر ہیں وہ؟ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی ٹھان لیتا ہے، اللہ پھر اس کے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ آج کل کن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں؟ ہم لوگ اپنی زندگیوں کے مسائل میں گھرے ہونے کی وجہ سے ہمارا عذر کیا ہوتا ہے؟ خود بھی نماز کی پابندی کر لیں جی بہت بڑی بات ہے، خود بھی نماز کی پابندی کر لیں بہت بڑی بات ہے، میرے تو مسائل ہی اتنے ہیں۔ گویا ہم اپنے مسائل کے خود حل کرنے والے، مسائل میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہیں، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ کن لوگوں کی سنوارتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ نے اپنے دین کی طرف دعوت دینے کے لیے اس کو کہا کہ یہ میری مدد ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کون طاقت والا ہے؟ اللہ تو وہ ذات ہے، دل اس کے قبضے میں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ اگر وہ چاہتا تو جس طرح اللہ نے فرشتوں کو سب کو اس فطرت کے اوپر پیدا کیا ہے، ان کی فطرت کیا اللہ نے بیان کی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جو حکم دیتے ہیں وہ اس کی نافرمانی کا سوچتے بھی نہیں ہیں، ان سے ہو ہی نہیں سکتی۔ گویا ایک چیز کیا ہو گئی کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، کرتے کیا ہے؟ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ حکم دیتے ہیں بس وہی کرتے ہیں، اور جو اللہ حکم نہیں دیتے وہ کرتے بھی نہیں ہیں۔ اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے یہ کرو وہ نہیں کرتے، اور اللہ نے جن یہ نہ کرو وہ کرتے ہیں۔ جھوٹ نہ بولو بولتے ہیں، سود نہ کھاؤ کھاتے ہیں، بدکاریاں نہ کرو کرتے ہیں۔
اور اللہ نے کہا نیک کام کرو، پانے کرتے ہیں، نہیں ہوتا۔ اور فرشتے کیا ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ نے کہا یہ کام کرنا ہے، انہوں نے کرنا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، کرنا صرف وہ ہے جو اللہ نے حکم دیا، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ دین اپنی مرضی کا نام ہی نہیں ہے، اسلام اپنی مرضی کا نام ہی نہیں۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کی مرضی کے اوپر چلنا، اللہ کے نبی کی دین کے اوپر چلنا۔ تو وہ فرشتے ہیں، تو کیا اللہ ہمیں ایسا نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ لیکن اللہ نے ہمیں کیوں یہاں اس طرح پیدا کیا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں یہاں دنیا میں زندگی دی، پھر اللہ تمہیں مارے گا اور تمہیں دوبارہ دنیا میں پھر کبھی بھی نہیں بھیجے گا، بس ایک دفعہ ہی یہاں کا پھیرا ہے، اور تمہیں وہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو کیا ان بہترین اعمال میں صرف یہی ہے کہ میں اپنے آپ کو سنوار لوں؟ کیا ان بہترین اعمال میں صرف یہ نہیں ہے کہ مومن ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمگسار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے منع کرتے ہیں، اور وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں؟ یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ تو بنیادی کام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ہے، جو امت نے آج چھوڑ دی ہے۔ ایک اور بہت بڑا مغالطہ ہمیں دیا جاتا ہے، ہم اپنے آپ کو یہ مغالطہ دیتے ہیں بھائی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے، کہتے ہیں کہ نہیں، اب بھائی اپنی بات کرنی چاہیے، دوسروں کے بارے میں کوئی بات نہ کیا کرو، دوسروں کے جو مرضی کوئی کرتا ہے کرتا رہے، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بڑی حکمت کی بات ہے، یہ بڑی حکمت کی بات ہم سمجھ کے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا بات کہتے ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کو جو کر رہا ہے کرنے دو۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی قرآن کی ایک آیت بھی ہے، اس کو بھی ہم کوٹ کرتے ہیں، سورہ مائدہ کی 7ویں پارے کی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو علیکم انفسکم، اپنا فکر کرو، اپنی اصلاح، اپنی نجات کا اہتمام کرو۔ جب تم ہدایت یافتہ ہوگے تو گمراہ انسان تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، گویا تم اپنی فکر کرو۔ ابو داود میں آتا ہے، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، قیس بن ابی حازم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، وعظ فرمایا، تقریر فرمائی، مسجد نبوی لوگوں سے بھری ہوئی تھی، صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، خیر القرون بہترین دور تھا، ذرا سمجھیں، بہترین دور تھا، اللہ کے نبی کے دور کے بعد دوسرا بہترین دور تھا، خلفائے راشدین کا دور۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سننے والے ان میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، بدری صحابہ بھی ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پہ ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ موت پہ اوپر بیعت کی تھی، اللہ ان سے راضی، وہ سارے موجود تھے۔ وہ لوگ تھے نا، میں اور آپ تو نہیں تھے، وہ لوگ تھے۔ تو ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ لوگو تم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہو، اور وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل، اے انسانوں، اے ایمان والو، اپنی فکر کرو، اور کوئی گمراہ انسان تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اذا اہتدیتم، جب تم خود ہدایت کے اوپر چلو گے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگوں یہ آیت پڑھتے ہو اور اس کو غلط سمجھتے ہو، اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہو۔ کیا غلطی کرتے تھے؟ لوگوں کو کیا غلطی ہوئی تھی؟ یہ غلطی کہ بھائی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، یا نیکی کی دعوت دینا، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، اور گمراہیوں سے، غلط کاموں سے ان کو سمجھانا کہ یہ کام چھوڑ دو، وہ یہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی فکر کرنی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ آیت سیکھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو۔ اللہ کی قسم، نبی علیہ السلام نے یہ بات واضح فرمائی تھی کہ ہدایت کے اندر یہ چیز شامل ہے،
کہ تم نیکی کا حکم دو گے، برائیوں سے روکو گے، ورنہ اگر تمہارے اس کام میں غفلت کی وجہ سے برائیاں عام ہو گئیں، گناہ عام ہو گئے، اللہ سب کو ڈبو دے گا اور ان کے اوپر عذاب کا بم گرا دے گا اور کوئی بچا نہیں سکے گا۔ لہذا نیکی کا حکم نہ دینا نہیں چھوڑنا، برائی سے روکنا نہیں چھوڑنا، دعوت کا کام کرنا ہے۔ تو سارے کے سارے صحابہ کیا تھے؟ داعی تھے۔ کیا صرف مولویوں کا کام تھا؟ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ایک انسان جب نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اپنے گھر والوں کو پہلے سے نماز کے لیے تیار نہیں کرتا، نماز کے وقت بھی ان کو نماز کا نہیں کہتا، بچے ہیں وہ اپنی جگہ جو کچھ دھندے جس دھندے میں لگے ہوئے ہیں، بیوی ہے جو کام کر رہی ہے، دوست احباب ہیں اڑوس پڑوس کے وہ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، حاجی صاحب نماز پڑھنے آ گئے، اذان سے پہلے آ گئے، تکبیر تحریمہ میں شامل ہوئے، بڑی لمبی لمبی دعائیں کیں اور کہا میں بڑی سمجھدار اور بڑی کامیاب انسان ہوں، اور خاموشی سے جا کے گھر بیٹھ گیا۔ روز قیامت کیا ان کی یہ نمازوں کی پابندی اور پھر زبان بندی یہ نجات کا ذریعہ بنے گی؟ زبان بندی، روایات میں آتا ہے کہ جب یہ انسان اس کو اللہ دکھائیں گے، اس کی کوتاہی دکھائیں گے، ہاں بھائی بڑا نیک ہے، جاؤ بھائی جاؤ جنت کی طرف، نیکیاں تل گئی ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، بڑے جو ہے اعمال ہیں، تو اس کی اولاد، اس کی بیوی اس کو گریبان سے پکڑ لے گی کہ یہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے جبکہ اس نے ہمیں یہ کام کرنے کا حکم ہی نہیں تھا دیا۔ میں اور آپ کیسے نجات پائیں گے؟ کس طرح بچیں گے؟ اتنا بڑا بنیادی کام تھا دعوت و اصلاح کا، اصلاح معاشرہ، یہ ایک عنوان صرف بنا لینا اور اس کے اوپر چند ایک بیان سن کے واہ واہ کر لینا، واللہ یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ کیا اصلاح معاشرہ کے اوپر اتنے پروگرام پہلے ہوا کرتے تھے؟ کامیاب پروگرام، اور اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے۔ جو لوگ جاتے ہیں ان کی کتنی اصلاح ہوتی ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ہم کس نیت سے آئے ہیں، کیا لے کے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں وہ جن ہوں یا انسان، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے اپنی اصلاح کے لیے اور جاتے تھے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ لے کر، تو اللہ اس میں خیر و برکت کر دیتا کہ اپنی جب اصلاح کی ہے یہی اصلاح دوسروں کی بھی کرنی۔ تو ایک تو یہ چیز تھی کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ ہم سب کا فریضہ ہے، اور قیامت کے دن اس وقت تک کوئی انسان کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس نے دنیا میں یہ کام نہ کیا ہو۔ اور یہ کام ہے بڑا نفع بخش، بڑے فائدے والا کام ہے۔ میرے اور آپ کی جتنی زندگی ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو لمبی زندگی دے، ایک دفعہ ہی ملنی ہے، ایمان والی زندگی ہو، سلامتی والی ہو اور ہدایت والی ہو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا نا مومنوں میں سے کون سا زیادہ مومن بہترین اور خوش قسمت ہے؟ فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں۔ فرمایا بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا اللہ نے عمر تو بڑی لمبی دی، کھانے پینے کے لیے بھی بہت کچھ دیا، بڑی عیاشی کی، لیکن عمل برے کر گیا، جتنی لمبی زندگی گزاری برائیوں میں اتنی زیادہ لمبا اللہ کے عذاب کا مستحق بنا۔ تو یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس میں ہم جو عمل کرتے ہیں نا اپنے لیے، تو جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ سلسلہ رک جاتا ہے، رجسٹر ہمارا بند ہو جاتا ہے، ختم۔ نمازیں جو پڑھ لی، ذکر اذکار جو کرنے تھے کر لیے، جو کوتاہیاں ہوئیں وہ بھی اپنے جگہ پہ ثبت ہو گئی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ روز قیامت ایک ذرہ جو نیکی ہوگی وہ بھی انسان کے سامنے آ جائے گی، ایک رائی کے دانے کے برابر برائی بھی انسان کے سامنے آ جائے گی۔ کوئی عمل اللہ ضائع نہیں کرے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ دانا لوگ خود بھی اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی یہ حقیقت سمجھاتے ہیں۔ یہ دانائی کا تقاضا ہے۔ لقمان حکیم تھے، دانا تھے، ان کی دانائی اللہ نے بتائی کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ باتیں سمجھائیں، اے میرے پیارے بیٹے، اے میری جان، اے میرے نور نظر، اے میرے جگر کے ٹکڑے، یہ بات یاد رکھو کہ اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوا نا، کسی کا بھی ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوئی یا برائی، وہ اگر کسی چٹان کے اندر بھی تم نے کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ بھی لے کے آئے گا تول لے کے۔ یہ زندگی ہے ہماری۔
تو اس زندگی میں ہمیں نیکیاں خوب کرنی چاہیے اور برائیاں نہیں کرنی چاہیے، برائیاں نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایک انسان اس دنیا کے اندر اگر کچھ ایسے کام ہیں وہ اپنے ذاتی نیک اعمال کے ساتھ ساتھ یہ نیک عمل بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے اور محنت کرے، تو اللہ رب العالمین ان اعمال کو جب تک دنیا میں یہ عمل رہتے ہیں اس کے لیے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ بنا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک انسان کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی طرف بلانا کیا ہے؟ آپ دیکھتے ہیں آپ کا رشتہ دار ہے، دوست ہے، علاقے کا آدمی ہے، محلے کا ہے، دیہات شہر کا ہے، کہیں کا ساتھ کام کر رہا ہے، وہ گمراہی کے اوپر ہے، اس کا عقیدہ بڑا غلط ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، آپ نے اس کو ہدایت دی، توحید کی طرف دعوت دی، وہ موحد بن گیا۔ پھر آپ نے اس کو نماز کی تلقین کی، نماز سکھائی، وہ نمازی بن گیا۔ اب آپ نے یہ محنت کی، سال کے بعد آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے بعد وہ شخص آپ کی اس محنت کی برکت سے یہ عمل کر رہا ہے، اور اس نے خود یہ عمل ذاتی طور پہ صرف نہیں کیا، اس نے اور 10-20 افراد کو یہ کام ان کے اوپر محنت کی، ان کے اوپر محنت کی۔ اب یہ جتنے لوگ زندگی میں وہ 20 سال کا عرصہ ہو، وہ 100 سال کا عرصہ ہو، یہ جتنے بھی دنیا کے اندر آپ کے یہ پودا لگانے کی وجہ سے کہ آپ نے ان کے دماغ میں توحید کا بوٹا لگایا، پودا لگایا، دل و دماغ کے اندر نیکی کا بیج بویا، اب یہ نیکی جو ہے یہ پھلاور درخت بن گئی، پھلدار درخت بن گئی ہے۔ اب یہ درخت یہ اور پودے لگ رہے ہیں، آپ چلے گا دنیا سے، یہ سارے کے سارے جو عمل لوگ کر رہے ہیں آپ میں سے آپ کو ہر ایک کے عمل کا ثواب مل رہا ہے۔ 10 آدمی نماز پڑھتے ہیں تو گویا آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے نامہ اعمال میں ایک نماز نہیں 10 نمازوں کا جو ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دعوت و اصلاح۔ تو اللہ کے بندو، مقصد یہ تھا گفتگو کا کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے، داعی بننا چاہیے، اور داعی کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے، اچھا اخلاق اور اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ پھر ان چیزوں کے بلبوتے پہ ہم دوسروں کو اصلاح ان کی کریں گے، تو یہ ہے اصلاح معاشرہ کا اصل کام، اور اس سے معاشرے کے اندر اصلاح ہوگی، اور برائیوں کا کلا کما ہوگا، نیکیوں کا دورہ ہوگا، اور پھر اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ یہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، اللہ رب العالمین ان باتوں کو ہم سب کے لیے مفید بنائے، ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اور یہ جو پروگرام آپ حضرات نے اس کو ترتیب دیا، اور علماء کرام جو آئے تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا آنا بھی قبول کرے، اور ہم سب کے لیے یہ کام جو ہے وہ یہ باعث نجات بھی بنا دے اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔